نہیں ہمارے یہاں ایسا نہیں چلتا. نہیں 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 بیٹا, ہماری فیملی میں ایسا, ہمارے خاندان میں ایسا نہیں پہنا جاتا. نہیں, ہمارے پیور جو کتان ہوتا ہے نا بنارسی, وہ پہنا جاتا ہے تقریبات میں. نہیں نہیں ایسا کرو, یہ جہیز کے جو کپڑے ہیں نا یہ اپنی خالہ ماموں کے پہن لینا, اپنے میکے سائڈ پہ جاتی رہتی وہاں پہن لینا. اب باجی وہ ایسی باتیں کر رہی تھی مطلب اپنی بہو سے, میں نے تو سنی انسنی کر دی. کوئی اور لڑکی ہوتی نا وہ ضرور کچھ نہ کچھ کہتی, لیکن بہت بڑی بات تھی, وہ خاموش ہے. اور میں نے تو ایسے اگنور کیا جیسے میں نے سنی ہی نہیں ان کی بات. تب یہ عجیب ہمارا سماجی رویہ ہو گیا ہے, برتری کا احساس اور دوسروں کو مطلب کم تر جتانا. کیا ہو گیا ہے. اچھا, ان کی خواہش بھی یہ تھی کہ مطلب ایسی معاشی طور پہ تھوڑا مستحکم نہ ہو خاندان, وہاں سے بہو لائے تاکہ وہ آئے تو ایڈجسٹ کر جائے, اسے سب اچھا لگے, وہ خوش ہو. یہاں پر آ کر ڈھونڈ بھی رہی تھی, ایسی تلاش کر رہی تھی. جب مل گئی ہے تو وہ قدر کرو. اب ایسی باتیں کرو گی, چھوٹے زخم دو گی تو گھائل کر دو گی ان کو, اس کو ظاہر ہے وہ تو پھر گھاؤ بن جائیں گے بڑے بڑے. یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ابھی 2 مہینے پہلے کی بات ہے, جب میں گئی تو وہ میکے سے آئی ہوئی تھی. اب میکے سے آئی تو بچہ اس کا چھوٹا سا ہے, تو اس کو دیکھ کے کہہ رہی ہیں کہ اللہ کتنا کملا گیا میرا بچہ, دانے بھی نکل آئے. بیٹا گرمی میں نہ جایا کرو, اس کو اے سی میں رہنے کی عادت ہے, یہ نہیں رہ سکتا, یہ 24 آورز اے سی میں رہتا ہے. مجھ سے کہنے لگا. اب میں اس بچی کو دیکھ رہی, میں نے کہا اللہ مطلب وہ پھر بھی مطلب برداشت کیے جا رہی ہے. مطلب آپ یہ بتائیں کہ نانی نانا خالہ ماموں کی جو محبت ہوتی ہے وہ کیا پیسوں سے تھوڑی رہے گی, کہ وہ ان کے پاس کم ہے, یا وہ اے سی کم چلاتے ہیں, یا آپ کے یہاں 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے, تو مطلب بچہ اپنی نانی نانا کی محبت سے اور خالہ ماموں کی محبت سے محروم ہو جائے. مطلب آپ یہ سوچیں تو اس سوسائٹی کی سوچ دیکھیں, آپ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ. پھر بعد میں کہا جاتا ہے بہو ایسی ہو گئی, بہو الگ رہنا چاہتی ہے, وہ نہیں سمجھتی. ظاہر ہے جب وہ اپنے عمر کو پہنچیں گی, ان کے بچے بڑے ہو جائیں گے, استحکام ملے گا, وہ بھی سر اٹھا کے چلیں گی, تو پھر وہ کہیں گے اچھا میں تو اتنے عرصے سے بیوقوفی بنتی رہی ان کے ہاتھوں, مجھے کیسے سنایا جاتا تھا. اب جب کھانا لگایا اس نے تو کہہ رہی ہیں کہ ارے یہاں پہ آ کے سب سیکھ گئی یہاں پہ آ کے. مطلب یہاں پہ آ کے کیا مطلب, کتنی بری بات ہے نا. مطلب آپ یہ کہہ رہی تھی ہاں بہت اچھا کھانا پکاتی ہیں, مینیج بہت اچھا کرتی ہیں, ظاہر ان کے تو ملازمین لگے, لیکن آپ کچھ انکریج کر دیتے. یہ یہاں پہ آ کے سیکھ گئی ہیں, مطلب پہلے گھر سے کچھ نہیں آتا تھا, ایسی آئی تھی. اچھا یہ والی باتیں جو ہوتی ہیں نا, یہ میں بتاؤں یہ بہت بڑا سوشل ایشو ہے, یقین کریں آپ. اور میں بتاؤں کہ یہ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, چھوٹے زخم ہوتے ہیں جو ناسور بن جاتے ہیں, پھپھولے بن جاتے ہیں. پھر ظاہر ہے وقت ایک سا تو نہیں رہتا. پھر جب بہویں بھی وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے وہ جگہ بنا لیتی ہیں, پھر ان کے شوہر بھی ترقی کر لیتے ہیں, کوئی اور اسٹیٹس بڑھ جاتا ہے, ان کا بھی ہو جاتا ہے, اور ہو جاتا ہے, بچے بڑے ہو جاتے ہیں, پھر وہ تو ظاہر ہے کو ایک ہی چیز یاد رہتی ہے, ماضی چھوڑ دی تھوڑی ہیں. پھر وہ سب کو بتاتی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا, اور کس طرح ہمیں اذیت میں رکھا گیا تھا. تو باجی یہ چھوٹی باتوں کا اگر یہ لوگ خیال معاشرے میں لوگ کر لیں تو پھر کتنا مطلب گھر جنت کا نمونہ نہ بن جائے. میں تو سمجھتی ہوں مطلب اپنا تجزیہ اور اپنا احتساب کرتے رہنا چاہے بہو ہو اور چاہے ساس ہو یا آپ سسرال والے, اپنا احتساب ضرور کریں کہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے کہاں غلطی کی ہے, اس کا بھی ادراک ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ مطلب ہم ہی صحیح ہیں, اور دوسروں کو بھی کرنا چاہیے اور خود کو بھی کرنا چاہیے. اور اگر آپ کو اپنی غلطی نظر آ رہی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرنے میں اور اس کو ماننے میں کوئی برائی نہیں ہے. میری تو ٹیچری جاگ جاتی ہے بھائی, میں کیا کروں بھائی, میری ہر جگہ ٹیچری جاگ جاتی ہے. لیکن بہرحال مجھے کچھ ناہموار سے جو سماجی رویے ہیں نا, یہ مجھے بالکل پسند نہیں آ رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, پھر بات کرتے ہیں.